السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ میرے محترم اور مکرم احباب کرام، برادران اسلام اور اس مجلس کے روح رواں عزیز القدر فضیلت الشیخ قاری عظیم اختر صاحب اور اس محفل کی زینت قرائے کرام، جنہیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کی سعادت کے ساتھ بہت ہی رفعت، عزت، شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ لوگ جو قرآن کی محبت میں، قرآن کی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، آپ بھی بڑے بلند بخت اور بڑے نصیبہ ور ہیں کہ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ آپ کے لیے کس شان، کس عظمت، کس رفعت اور کس مرتبے کا ذریعہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کسی اللہ کے گھر میں کوئی لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اور قرآن کا درس لینے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پر برستی ہیں اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کی دولت انہیں ملتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں کا نام لے لے کر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو خاک کا پتلا ہے، زمین کا باسی ہے اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اللہ رب العالمین اکرم المکرمین، ساری کائنات کا بادشاہ، فرما روا، وہ اس انسان کا نام لے اور فخر کرے کہ دیکھو میرا کلام سننے کے لیے میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس سعادت سے بہرہ اندوز فرمایا، اور اس سے حصہ لینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ سن رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کے اندر جو تاثیر ہے اور اس کے اندر جو زور اور قوت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا مخاطب انسانوں کو بنایا ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب فرمایا ہے، ہم سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی عظمت اور اس کی قوت اور اس کی تاثیر کا اظہار فرمانے کے لیے قرآن مجید میں دو مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ سورۃ الرعد ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ اس کے ساتھ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیا جاتا، چلا دیا جاتا، ریموو کر دیا جاتا،
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس قرآن کے ذریعے زمین کو پھاڑ دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جاتی، مردوں کو خطاب کر کے یہ قرآن سنایا جاتا، تو یہ قرآن ایسا تھا کہ پہاڑوں کو چلا دیتا، زمین کو پھاڑ دیتا، مردوں کو جلا دیتا۔ سبحان اللہ، اس قرآن میں یہ تاثیر ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے اسے اس لیے نہیں اتارا، اس لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے کہ یہ میرے دل کے اس پہاڑ کو حرکت میں لائے۔ یہ جو میرا دل ہے سینے کے اندر، اس دل کو حرکت میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص ان کے پاس آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان سے قرآن پڑھو۔ سبحان ان کو اللہ، یہ سعادت حاصل تھی، کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ، 70 اور 80 کے درمیان صورتیں ایسی ہیں کہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ان کی وحی نازل ہوئی، اور سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس صورت کا سبق لیا۔ سبحان اللہ، غدًا طريًّا، ادھر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اطہر سے میرے کانوں کی طرف منتقل ہو کے میرے لوح دماغ اور میری لوح قلم پہ منقش ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا جو قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے اترا ہے، جیسے نازل ہوا ہے، تو وہ ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، رضی اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہو، آپ بھی قرآن پڑھاتے تھے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، صحابہ کو قرآن کی تلاوت بھی سناتے تھے، اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور اس پر عمل کرنا بھی سکھاتے تھے، اور اس کے تقاضے بھی بتاتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے، آپ سے سیکھ کر آگے سکھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا نام لیا، فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے، معاذ ابن جبل سے سیکھے، سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھے، ابی ابن کعب سے سیکھے۔ سبحان اللہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی، فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، سننے کا اپنا مزہ ہے، سبحان اللہ، میں سننا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن میں ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ، اور سننے والے بھی جب قرآن سنتے تھے تو صرف سر کے کانوں سے نہیں، وہ دل کے کانوں سے سنتے تھے، دل کے کانوں سے سنتے تھے۔ کان یہ دل تک پہنچانے والے ہوں، یہ کان دل کے پیغامبر ہوں، دل تک کنوے کرنے والے ہوں، تو پھر اس دل کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل دہل جاتے ہیں، دل اس کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب دل کے اوپر خشیت طاری ہوتی ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تری اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اور یخرون للاذقان سجدا، اور لوگ قرآن سن کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کے لحن
اور اس کے صوتی حسن سے تو ہم متاثر ہوتے ہیں. جو قرآن کا نغمہ ہے نا وہ ہمیں متاثر کرتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں پڑھنے والے کی. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. لیکن جن کو سمجھ میں آتا تھا، سورۃ النجم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو مجمع تھا، مسلمان بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے کافر بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. تو سورۃ النجم کی تلاوت کے بعد سجدہ ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدے کی تلاوت، سجدے والی آیت کی تلاوت کی، اللہ اکبر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو جیسے مسلمانوں نے سجدہ کیا کافر بھی سجدہ ریز ہو گئے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ قرآن کی تاثیر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پیچھا کرنے کے لیے اور آپ کو گزند پہنچانے کے لیے میں آپ کی تاڑ میں تھا. میں پیچھے پیچھے بیت اللہ میں آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سورۃ الحاقہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر سنا تو میں مبہوت ہو گیا. میں نے کہا یہ قرآن، یہ تو انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے اور انسان کو پانی پانی کر دیتا ہے اور انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو ان کے ہاں جو سب سے زیادہ کسی کو متاثر کر سکتا ہے اور کسی کے جذبات سے کھیل سکتا ہے اور کسی کے جذبات کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے کہ اسے بھڑکا دے، اسے برانگیختہ کر دے اور اس کو خوش کر دے اور اس کو کسی بڑے سے بڑے کام کے لیے تیار کر دے، وہ شاعر ہوتا تھا. عرب کا شاعر جو تھا لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے ان کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے. تو میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر. لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ شاعر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اسی صورت کی یہ آیت آئی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو غیب کی باتیں بتانے والے، جن کو شیطان آ کے پھسر پھسر کر کے کچھ بتا دیتے تھے اور وہ لوگوں کو غیبی باتوں کے متعلق کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے اور باقی تکے لگاتے تھے، اور کوئی ایک آدھ تکا صحیح ہو جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے وہ کاہن. تو میں نے کہا کہ انہوں نے میری دل کی بات جان لی، یہ تو بڑے کاہن ہیں، یہ تو غیب دان ہیں، کاہن ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ آیت تھی وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تو یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا نازل کردہ پیغام اور کلام ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس دن میرے دل میں قرآن اتر گیا. لیکن مسلمان پھر بھی نہیں ہوئے. پھر مسلمان ہوئے جب بہن کے گھر میں آئے تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، تو پھر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے تران ٹوٹ گئے اور ساری ان کی اکڑ نکل گئی، اور پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میرے ہاتھ باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے چل قیدی بنا کر میں ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار پیش کر دیا. ان کو سمجھ آتی تھی قرآن کی. اور آج اس قرآن کا یہ ہم سے تقاضا ہے اور یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ اللہ کا واعظ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ہم سے کلام کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں برکت کے لیے اور گھر کی رحمت کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے قرآن پڑھا کریں. یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی محبوبیت حاصل ہو قرآن سے بڑھ کر. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کا قرآن سنتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان خوبصورت لہجے میں پڑھے جیسے ہی ہمارے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تکلف کے بغیر پڑھا جائے. تکلف کے بغیر پڑھا جائے، کیونکہ تکلف سے ہمیں منع کیا گیا ہے. نہینا عن التکلف، بناوٹ، تصنع اور تکلف نہیں ہونا چاہیے. ایسے پڑھنا چاہیے بالکل جیسے سہولت کے ساتھ اور بالکل روانی کے ساتھ اور دل کی موافقت کے ساتھ. جو انسان پڑھ رہا ہے انسان کے دل پر بھی اس کا اثر ہو اور سننے والوں پر بھی اس کا اثر ہو. سننے والوں پر اثر ایک تو آواز سے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے فہم سے ہوتا ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ مواقع پر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتفکرون. یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تم سوچو. یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تم غور و فکر کرو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو. تو اسے سمجھنا چاہیے. کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور سمجھ کر تلاوت کیا کریں. اور قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنا. اس کو سمجھ کر اللہ کا پیغام لینا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، اس کے مطابق عمل کریں. قرآن کی تلاوت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے قرآن کے الفاظ کو اس طرح پڑھنا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ قرآن کے حکموں پر عمل کرنا جیسے اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن کا نمونہ تھا، اور صحابہ کا معاشرہ یہ وہ قرآنی معاشرہ تھا. جیسا انسانی معاشرہ قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے، اس کی اگر ہم نے دنیا کے اندر پریکٹیکل مثال دیکھنی ہو اور اس کا ماڈل دیکھنا ہو تو صحابہ کا معاشرہ دیکھیں. وہ کیا تھے؟ ادھر حکم آیا قرآن مجید کا، ادھر عمل کیا. اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب، الخمر والمیسر جوا، والازلام یہ قسمت معلوم کرنے کے تیر، والانصاب اور یہ آستانے جہاں جا کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان یہ شیطانی دھندے ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچو، چھوڑ دو ان. یہ آیت نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی بھیج دیا مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور یہ آستانے حرام کر دیے گئے ہیں، ان کی طرف نہیں جانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے والد، ان کی والدہ کے شوہر تھے. ان کے باپ تو حضرت مالک تھے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی والدہ نے بعد میں شادی کی تھی ابو طلحہ کے ساتھ. وہ مدینہ منورہ کے بڑے مالدار انسان تھے، اچھی خاصی جاگیر تھی ان کی اور بہت عالی شان بات تھی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی آپ جیسے آدمی کا پیغام آئے تو اسے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، مسلمان کی شادی کافر سے نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے میں مسلمان ہو جاتا ہوں. کہنے لگی آپ مسلمان ہو جاؤ، مجھے اور کوئی مہر ہی نہیں چاہیے، تیرا اسلام ہی میرا مہر ہے. اللہ اکبر. تیرا اسلام ہی میرا مہر ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کرتے تھے اور ان کے گھر سے صحابہ اکثر کھانا کھاتے تھے. تو ان کے گھر میں جمگھٹا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ شراب پی رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی وہاں تھا اور میں ان کو لیے شراب ڈال رہا تھا. تو باہر اعلان ہو رہا تھا، مجھے کہتے ہیں جاؤ باہر سن کے آؤ اعلان کیا ہو رہا ہے. تو میں گیا اور میں نے جا کے سنا تو اعلان یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی. تو جس مجلس کے اندر شراب پی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں تھا، کسی کے منہ میں تھا اور کوئی انڈیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی، یہی چھوڑ دو. یہ تھا انسانی معاشرہ، قرآنی معاشرہ، اسلامی معاشرہ. آج اس معاشرے کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کی حقیقت تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرو، میرا باغ جو بے روحا ہے یہ سب سے اونچا باغ ہے مدینے میں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے اللہ کو دے دیا، جہاں چاہیں آپ خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ۔ آج ایسے ہی مسلمان ہونے چاہیے اور ہمیں ایسا ہی مسلمان بننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن یہ ہمارے پاس موجود ہے ماشاء اللہ۔ اہلاً بکم و مرحبا بکم، اہلاً و سہلاً، یا مرحبا، قدوم مبارک، بارک اللہ فیکم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ اسے اللہ کے لیے جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حجت لک او علیک، یا تو تیرے لیے حجت ہے اگر تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، تو کل قیامت والے دن قرآن تیرا سفارشی بھی بنے گا، تیرا وکیل بھی بنے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرا سفارشی اور وکیل اور محامی بن کے یہ عرض کرے گا، اللہ کے حضور درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ جینے والا اور میرے مطابق عمل کرنے والا ہے، اس کی نجات کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر انسان نے قرآن پر عمل نہ کیا، قرآن موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، پڑھا جاتا ہے، ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، آسان سے آسان موجود ہیں، لیکن ہم قرآن سے منہ موڑیں، اس سے اعراض کریں، قرآن کو چھوڑ دیں، تو پھر قرآن جو ہے ہمارے خلاف حجت بن جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں نالش کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ اس نے مجھ سے منہ موڑا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو چھوڑنا اور قرآن سے اعراض کرنا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید سے تعلق بنائیے، قرآن سیکھیے، اس کے الفاظ کو درست کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کے الفاظ سیکھیے اور قرآن کے معنی سیکھیے اور قرآن کے مطابق عمل کیجیے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کیجیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اس پر عمل کرنے والے اور اس کو مضبوطی سے تھام کر اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والے اللہ انہیں شان دیتا ہے، انہیں عظمتوں سے نوازتا ہے، انہیں بلندیوں سے نوازتا ہے، سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اور جو اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے اسے نکال دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہماری اکثریت کا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، دوسروں کو اللہ تعالیٰ نیچے لے جاتے ہیں۔ تو حضرات ماشاءاللہ ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حسن صوت کے ساتھ نوازا ہے، تو حسن صوت کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی سنتے ہیں اور ہمیں بھی سن کر خوشی ہوتی ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے پیغام رکھا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، بلکہ مسجدوں کے اندر اس طرح کا ماحول بنائیں کہ قرآن کی کلاس ہو، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھا جائے۔ اب جب نماز میں تلاوت کریں پھر بھی آپ سمجھ کر تلاوت کریں، اور جب امام صاحب تلاوت کریں تو پھر بھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا باز ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن سینوں کے روگوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کے منبع ہیں، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ شہد استعمال کیا کرو خالص، اور قرآن مجید پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرو، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ اور پچھلی تینوں صورتیں۔ یہ بیماریوں کا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید سینے کے روگ ہیں، حسد ہے، بغض ہے، دنیا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے اور مفاد پرستی ہے، ان چیزوں کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور وہ کیسے ملے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنا لیجئے۔
قرآن انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، اور قرآن انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا امام بنائے، اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنائے، اور زندگی میں قرآن کو ہمارا ایسا ساتھی بنائے کہ یہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، اور حشر میں بھی ہمارے لیے روشنی ہو، اور جنت میں بھی ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنے۔ اور آپ جتنے یہاں آئے ہیں اس قرآن کی محفل میں، اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کا جو ذکر خیر وہاں ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اسے قبول فرما کے اپنے محبوبوں میں ہمیں شامل فرما دے، اپنی محبوبیت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔